جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جذبہ ایک جنون بن گیا تھا۔ ایسی مثالوں کی کمی نہیں تھی کہ شدید زخمیوں نے پیچھے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ توپ یا ٹینک کے گولے کے بڑے ٹکڑے سے ایک ہاتھ اڑ گیا اور جوان نے زخم پر فیلڈ پٹی باندھ کر اوپر تولیہ لپیٹ لیا تاکہ اسے پیچھے نہ بھیج دیا جائے۔ دشمن کے ٹینکوں کے سامنے 15-20 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر راکٹ لانچر فائر کرنے کی مثالیں بھی سامنے آئیں۔ ٹینک کی مشین گن فائر ہوئی، ادھر سے جوان نے راکٹ فائر کیا، ادھر سے ٹینک تباہ ہوا، ادھر جوان شہید ہو گیا۔ جوان اب کھانا نہیں مانگتے تھے، پانی نہیں مانگتے، وہ صرف ایمونیشن مانگتے تھے۔ محاذوں پر ہر قسم کے ایمونیشن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ دشمن کے آخری حربے کے طور پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ اس کی حالت زخمی درندے کی سی ہو گئی تھی جو بولا ہو کر مرنے سے پہلے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اپنے کمانڈروں کو اگلے مورچوں سے صرف یہی پکار سنائی دیتی تھی، ایمونیشن، فوراً ایمونیشن۔ دوسرے دن لیفٹیننٹ اقبال کو دیکھنے اس کے ماں باپ، چھوٹی بہن اور رشتہ دار آئے تو بہن نے ضد کی کہ وہ اپنے بھائی جان کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ اس کے جذبات تھے جنہیں دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کپڑوں کے فالتو جوڑے لے کر گئی تھی۔ شام کو سب واپس آنے لگے تو حاجرہ کو ساتھ لے آئے۔ اقبال کی بہن اقبال کے پاس رہ گئی۔ اس شام سورج غروب ہونے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے ایک بڑی لمبی مال گاڑی روانہ ہوئی۔ اسے لاہور تک رن تھرو ہونا تھا۔ اس کے ڈرائیور کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی جگہ رفتار کم نہ کرے اور ہوائی حملے کی صورت میں رفتار اور تیز کر دے تاکہ دشمن کے طیاروں کو سست یا ساکن ٹارگٹ نہ ملے۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ گاڑی میں 3 ٹینک بھی جا رہے ہیں، ان میں 13 شکن مشین گنیں ہیں اور ہوائی حملے کی صورت میں گنر طیاروں کا مقابلہ کریں گے۔ گاڑی کے ساتھ ایک حفاظتی پارٹی بھی جا رہی تھی۔ چند ہی دن پہلے پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے دشمن کی اسی قسم کی ایک مال گاڑی کو گرداسپور کے ریلوے اسٹیشن پر اور ایک دارے وال کے مقام پر تباہ کر دی تھی۔ یہ دونوں گاڑیاں گولہ بارود سے بری ہوئی تھیں۔ ان کی تباہی نے بھارتی مورچوں کو خاصا کمزور کر دیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کے ہوابازوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کی کوئی ریل گاڑی تباہ کریں۔ ان کے جاسوس ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے اور انہیں گاڑیوں کا صحیح وقت بھی بتاتے رہے، لیکن وہ کسی بھی گاڑی پر کامیاب حملہ نہ کر سکے تھے۔ اب یہ کام کرنل گپتا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور لاہور سے راولپنڈی تک کے جاسوسوں کو کہہ دیا تھا کہ ادھر سے کوئی بھی گولہ بارود کی گاڑی چلے، اس کا وقت نوٹ کرو اور اسے خود ہی ڈائنامٹ سے تباہ کرو۔ چنانچہ بھارتی جاسوس ہماری گاڑی کی ٹو میں لگے ہوئے تھے۔ آخر اس شام راولپنڈی سے گاڑی چلی تو ان کی نظر میں آ گئی۔ انہوں نے راولپنڈی سے وزیرآباد تک اس کا صحیح وقت نوٹ کر لیا۔ وزیرآباد تک اس لیے کہ تباہ کا جاسوسوں نے وہیں کہیں اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ جاسوسوں کو اس گاڑی کے متعلق اشارہ تک نہ ملتا۔ گاڑیوں کے ڈبوں میں ریلوے اسٹیشن پر بکھیر کر مختلف جگہوں پر ان میں گولہ بارود لادا گیا تھا۔ صرف ٹینک اور توپیں تھیں جو سب کو نظر آ سکتی تھی۔ ایمونیشن نہایت ڈکے چھپے طریقے سے لادا گیا تھا، لیکن ریلوے کا ایک کلرک تھا جسے جس جنگ کے دوران سنسنی خیز خبریں سنانے کا خوبت تھا۔ کل صبح پاک فوج کھیم کرن سے جلندھر پر حملہ کر رہی ہے، اس بابو نے اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی۔ ادھر لاہور سے جوابی حملہ ہوگا اور امرتسر پر قبضہ کیا جائے گا اور 1 ہفتے کے اندر اندر پاک فوج دلی پہنچ جائے گی۔ آج رات 52 ڈبوں کی مال گاڑی گولہ بارود سے لدی ہوئی لاہور جا رہی ہے۔ اس میں ٹینک بھی ہیں، توپیں بھی ہیں۔ بیوی نے پڑوسن کو بتایا اور کہا 60 ڈبوں کی مال گاڑی گولے اور توپیں لاہور لے جا رہی ہے۔ منہ کی ابا کو ایک فوجی افسر نے بتایا ہے کہ کل صبح ہماری فوج امرتسر اور جلندھر پر حملہ کرے گی۔ پڑوسن نے آگے چلائی اور چلتے چلتے ایک بعد محلے سے نکل کر قریبی ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وہاں تک بات پہنچانے والے نے اپنے آپ کو اہم اور باخبر شخصیت ثابت کرنے کے لیے بلا خوف تردید کہا، میرا چچا زاد بھائی میجر ہے، اس وقت واگا سیکٹر میں ہے، ابھی اس کا خط آیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ کل تک امرتسر ہمارے قبضے میں ہوگا اور یہ بھی کہ ریلوے کا سٹاف امرتسر جا رہا ہے۔ 70-80 ڈبوں کی مال گاڑی بم گولے ٹینک توپیں اور پٹرول لے کر پنڈی سے روانہ ہونے والی ہے۔
یہ خبر ہوٹل میں پھیل گئی اور سب نے سچ مان لی۔ کسی نے بھی نہ سوچا کہ واگا سیکٹر میں لڑنے والے کسی میجر کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ خط لکھ سکے، اور نہ کوئی پاکستانی میجر جنگی اسکیمیں اپنے رشتہ داروں کو بتایا کرتا ہے۔ ہوٹل میں ایک جوان سال آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ادھر یہ خبر اس کے کان میں پڑی، ادھر بیرے نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ وہ آدمی کھانے کی طرف دھیان دیے بغیر اٹھا اور ہوٹل سے نکل گیا۔ بیرے نے سوچا شاید ہاتھ دھونے گیا ہے، لیکن وہ لوٹ کے نہ آیا۔ ہوٹل کے عادی گپ بازوں نے ذرا بار دھیان نہ دیا کہ ایک اجنبی صورت آدمی ان کی باتوں کو ذہن نشین کر کے بڑے ہی خطرناک ارادے سے کھانا کھائے بغیر ہوٹل سے اٹھ گیا ہے۔ ذرا سی دیر بعد وہ آدمی ریلوے اسٹیشن کے پل پر کھڑا ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مگر کسی کو علم نہ تھا کہ اس کے ہلتھے ہونٹ کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ جلندھر کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو گاڑی کی تفصیلات اور اس کی روانگی کا وقت بتا رہے ہیں۔ گاڑی اس کی نظروں کے سامنے تھی اور چلنے کو تیار تھی۔ چند لمحوں میں راولپنڈی سے لاہور تک پھیلے ہوئے بھارتی جاسوسوں کو اس گاڑی کی اطلاع مل گئی۔ وہ گاڑی کو کسی مقام پر بھی تباہ کر سکتے تھے، لیکن جاسوسوں کے پاس ڈائنامٹ اور ڈینمو ایکسپلوڈر تھا۔ وہ وزیر آباد کے علاقے میں تھے کیونکہ وہ کئی روز سے چناب کے پل کو اڑانے کی فکر میں تھے، لیکن پلوں پر پہرے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اب راولپنڈی کے جاسوسوں نے انہیں خبردار کر دیا کہ مال گاڑی آ رہی ہے۔ انہوں نے انجن کا نمبر بھی بتا دیا، رفتار بھی بتا دی اور وزیر آباد اسٹیشن پر پہنچنے کا وقت بھی بتا دیا۔ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس گاڑی کو وزیر آباد سے آگے نہ جانے دیں۔ اس گاڑی میں ہر طرح کا چھوٹا بڑا ایمونیشن تھا۔ ورک شاپ سے نکلے ہوئے 3 ٹینک اور 4 میڈیم توپیں بھی اس گاڑی میں جا رہی تھی، اور اسی گاڑی کے ساتھ 5 پیٹرول ٹینک بھی تھے۔ پاکستانی ایک ہی گاڑی میں اس قدر مختلف اور اس قدر زیادہ سامان بھیجنے کی غلطی کرنے والے نہیں تھے۔ یہ بھی غلطی تھی کہ تیل، پیٹرول اور ایمونیشن والی ریل گاڑی دن کو چلا دی گئی تھی۔ ایسی مال گاڑیاں رات کو چلائی جاتی تھی تاکہ دشمن کے ہوائی حملے سے محفوظ رہیں، لیکن محاذوں کی ضرورت کے پیش نظر اتنا بڑا خطرہ مول لینا پڑا۔ فضائیہ کے 2 طیاروں کو اس گاڑی کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا تھا، جو گاڑی کے اوپر چکر میں اڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 تازہ دم طیارے آ جاتے اور پہلے طیارے واپس چلے جاتے تھے۔ پلوں پر پولیس اور فوج کے پہرے تھے، لیکن کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ وزیر آباد کے قریب بھارتی جاسوسوں نے گاڑی کو تباہ کرنے کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہ مال گاڑی راولپنڈی کے اسٹیشن سے نکل کر ابھی 2-3 میل ہی گئی ہوگی کہ ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی اطلاع جلندھر کرنل گپتا کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی کہ ایک اہم مال گاڑی راولپنڈی سے نکل گئی ہے۔ کرنل گپتا کو اپنے جاسوسوں پر کوئی ایسا بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جنگ کے اتنے دنوں میں پاکستان میں کوئی نمایاں تباہی نہیں کر سکے تھے۔ اس نے انہیں اس گاڑی کو تباہ کرنے کی ہدایت دے دی، لیکن انڈین ایئر فورس کے ڈائریکٹر آف آپریشن کو بھی ٹیلی فون کیا اور اسے راولپنڈی کے جاسوسوں کی رپورٹ کے مطابق بتایا کہ رات کو فلاں وقت ایک لمبی مال گاڑی وزیر آباد اور جہلم کے درمیان ہوگی۔ اسے تباہ کرنے کے لیے 4 لڑاکا بمبار طیارے بھیجے جائیں۔ ڈائریکٹر آف آپریشن نے پٹھان کوٹ، ہلواڑہ اور آدم پور کے ہوائی اڈوں کی اس وقت کی کیفیت کا جائزہ لیا، تو اسے معلوم ہوا کہ ہلواڑہ اور آدم پور کے رن وے پاک فضائیہ کی بمباری سے بیکار ہیں۔ پٹھان کوٹ کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ صرف امبالہ کا ہوائی اڈہ مکمل طور پر صحیح سلامت تھا، جہاں کم و بیش 50 لڑاکا بمبار طیارے موجود تھے، لیکن اس رات ان طیاروں کا مشن کچھ اور تھا۔ انہیں اس رات سرگودا کے ہوائی حملے پر فیصلہ کن حملہ کرنا تھا۔ انڈین ایئر فورس سرگودا کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کر چکی تھی، لیکن یہ کوشش اس سے بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔